औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि आप जानते हैं, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हवाले से किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वॉल्यूम 3 हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब इसके मुअल्लिफ़ हैं। आज का उन्वान है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में हिकमत। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में बेशुमार हिकमतें मौजूद हैं, जिनमें से चंद ये हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद का शर्फ उस इल्म और उन सिफ़ात की बिना पर है जो अल्लाह ने मिट्टी के पुतले में अपनी रूह फूंकने के बाद उसे अता कर दी हैं। इंसान अगर अपनी हकीकत यानी रूह से वाकिफ़ है और उन कायदों, ज़ाबितों और फार्मूलों से वाकिफ़ है जो कायनात के पसे पर्दा काम कर रहे हैं, तो वो मखलूक में अफज़ल है। बसूरत दीगर इसकी हैसियत मिट्टी के पुतले की है, जिसके अंदर अपनी ज़ाती कोई हरकत नहीं है। सहमन गलती करने के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी का मुज़ाहरा किया, जिसे अल्लाह ने पसंद फरमाया और माफ़ फरमा दिया। यानी अल्लाह को आदम की इज्ज़ो इनकिसारी पसंद आई। ये इज्ज़ो इनकिसारी का ही नतीजा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में 1,24,000 पैगंबर पैदा हुए। इज्ज़ के मुकाबले में गुस्ताखी या बगावत बड़ी से बड़ी नेकी और भलाई को खा जाती है। अमरे वाक़या ये है कि किब्रो नख़वत और गुस्ताखी ने अज़ाज़ील को रांदाए दरगाह कर दिया। अल्लाह ताला क़ादिर मुतल्लिक़ है, जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। इज़्ज़त व शर्फ़ और लानत व रुसवाई उसी के कब्ज़े कुदरत में है। आदम की तख्लीक़ कुदरत का एक मुनफ़रद करिश्मा है। मिट्टी के पुतले को गोश्त पोस्त की सूरत दे दी। मिट्टी को गोश्त पोस्त, हड्डी, खून, दिल, फेफड़े, दिमाग में तब्दील कर देना अल्लाह ही का काम है। अगर इंसान अपनी मादी तख्लीक़ पर गौर करे तो अक्ल हैरान रह जाती है कि ये सारा जिस्मानी निज़ाम बग़ैर किसी मादी कनेक्शन के मुतहर्रिक है और किसी लम्हे भी ये हरकत साकित नहीं होती। और अगर किसी वजह से इस निज़ाम में खलल वाक़ई हो जाए तो जदीद तरीन आलात का निज़ाम भी जिस्म के कुल पुर्ज़ों को इस तरह मुतहर्रिक नहीं रख सकता जिस तरह कुदरत हरकत में रखती है। मसलन हमारे सारे जिस्म में खून पहुंचाने के लिए एक आला है जो 1 मिनट में 70-72 बार सुकड़ता और फैलता है, और दिल की ये खिदमत सारी उम्र जारी रहती है। और कारकर्दगी में अगर फ़र्क आ जाए तो इलाज पर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। गर्दनों से रानों के ऊपर तक का हमारा जिस्म एक संदूक की तरह है। इस संदूक की दीवारें पसलियों के नीचे फेफड़े हैं। सांस के अंदर जाने और बाहर निकलने का दारोमदार फेफड़ों के सुकड़ने और फैलने पर है। आदमी 1 मिनट में 16 या 17 बार सांस लेता है और निकालता है। इंसान सांस उसी वक्त ले सकता है जब खला में हवा और ऑक्सीजन मौजूद हो। इंसान की बुनियादी ज़रूरत में पानी को बड़ा दखल है। पानी ना हो तो सारी ज़मीन बंजर हो जाएगी। अल्लाह ने इंसान को अपनी तरफ से हर चीज़ मुफ्त अता की है, ना कोई फ़ीस और ना कोई बिल आता है। जिन अस्माए इलाही का इल्म आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था, उन्हीं अस्मा का इल्म नयाबत की वदीयत है।
انہی اسماء کے علم کو روحانیت کی زبان میں علم لدنی کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے علم کی تقسیم کی تو سب سے پہلے اپنی صفات کے ناموں کا تعارف کرایا۔ انہی ناموں کو اسماء صفاتی کہا جاتا ہے۔ یہی نام وہ علم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم کا عکس ہیں۔ صفت کی تعریف کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کے ساتھ قدرت اور رحمت کی صفات بھی جمع ہیں۔ مثلاً ربانیت کی صفت کے ساتھ قدرت اور رحمت بھی شریک ہیں، یا صمدیت کی صفت کے ساتھ قدرت اور رحمت شامل ہیں۔ اسی طرح احدیت کی صفت کے ساتھ قدرت اور رحمت کی صفت کا ہونا ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت قدرت اور رحمت کے بغیر نہیں ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو بصیر کہتے ہیں تو اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہونے کی صفت میں قادر اور رحیم بھی ہے، یعنی اسے بصیر ہونے میں کامل قدرت اور کامل خالقیت کی استطاعت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی اسم دراصل ایک تجلی ہے۔ یہ تجلی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت کی حامل ہے، اور اس تجلی کے ساتھ صفت قدرت کی تجلی اور صفت رحمت کی تجلی بھی شامل ہے۔ اس طرح ہر صفت کی تجلی کے ساتھ 2 تجلیاں اور ہیں، گویا ہر اسم 3 تجلیوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 تجلی صفت اسم کی، نمبر 2 دوسری تجلی صفت قدرت کی، نمبر 3 تیسری تجلی صفت رحمت کی۔ چنانچہ کسی تجلی کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر اسم مجموعی حیثیت میں 2 صفات پر مشتمل ہے، ایک خود تجلی اور ایک تجلی کی صفت۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی اسم ذہن میں پڑھتے ہیں یا زبان سے ادا کرتے ہیں تو ایک تجلی اپنی صفت کے ساتھ حرکت میں آ جاتی ہے۔ اس حرکت کو ہم علم کہتے ہیں، جو فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کے علم کا عکس ہے۔ عام حالات میں ہماری نظر اس طرف کبھی نہیں جاتی کہ موجودات کے تمام اجسام اور افراد میں ایک مخفی رشتہ ہے۔ اس رشتے کی تلاش سوائے اہل روحانیت کے اور کسی قسم کے اہل علم اور اہل فن نہیں کر سکتے، حالانکہ اسی رشتے پر کائنات کی زندگی کا انحصار ہے۔ یہی رشتہ تمام آسمانی اجرام اور اجرام کے بسنے والے زیرو اور غیر زیرو افراد میں ایک دوسرے کے تعارف کا باعث ہے۔ ہماری نگاہ جب کسی ستارے پر پڑتی ہے تو ہم اپنی نگاہ کے ذریعے ستارے کے بشرہ کو محسوس کرتے ہیں۔ ستارے کا بشرہ کبھی ہماری نگاہ کو اپنے نظارے سے نہیں روکتا، وہ کبھی نہیں کہتا کہ مجھے نہ دیکھو۔ اگر کوئی مخفی رشتہ موجود نہ ہوتا تو ہر ستارہ اور ہر آسمانی نظارہ ہماری زندگی کو قبول کرنے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور پیدا کرتا۔ یہی مخفی رشتہ کائنات کے پورے افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کیے ہوئے ہے۔ یہاں اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ تمام کائنات ایک ہی ہستی کی ملکیت ہے۔ اگر کائنات کے مختلف اجسام مختلف ہستیوں کی ملکیت ہوتے تو یقیناً ایک دوسرے کی روشناسی میں تصادم پیدا ہو جاتا۔ ایک ہستی کی ملکیت دوسری ہستی کی ملکیت سے متعارف ہونا ہرگز پسند نہ کرتی۔ قرآن پاک نے اسی مالک ہستی کا تعارف لفظ اللہ سے کرایا ہے۔ اسماء مقدسہ میں یہی لفظ اللہ اس میں ذات ہے۔ اس میں ذات مالکانہ حقوق رکھنے والی ہستی کا نام ہے، اور اس میں صفات قادرانہ صفت رکھتا ہے۔ اس میں ذات مالکانہ یعنی خالقیت کے حقوق کا حامل ہے۔ اس کو تصوف کی زبان میں رحمت کہتے ہیں۔ چنانچہ ہر صفت کے ساتھ اللہ کا قادرانہ اور رحیمانہ وصف لازم آتا ہے۔ یہی وہ اوصاف ہیں جو موجودات کے تمام افراد کے درمیان مخفی رشتے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسماء الہیہ کا یہی وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا ہے۔ ریفرنس لوح و قلم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں تخلیق کرنے والوں میں بہترین خالق ہوں۔
اللہ تعالیٰ بحیثیت خالق کے ایسے خالق ہیں جن کی تخلیق میں وسائل کی پابندی زیر بحث نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے میں جو چیز جس طرح اور جن خد و خال میں موجود ہے، جب وہ اس چیز کو وجود بخشنے کا ارادہ کرتے ہیں تو حکم دیتے ہیں، اور اس حکم کی تعمیل کے لیے تخلیق کے جتنے وسائل ضروری ہیں وہ سب وجود میں آ کر اس تخلیق کو عمل میں لے آتے ہیں۔ اگلا ٹاپک ہوگا ذیلی تخلیقات، اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ اللہ کن کہتا ہے تو کوئی چیز وجود میں آ جاتی ہے، اور انسان پھر جب تفکر کرتا ہے اس چیز کے بارے میں تفکر کرتا ہے، اس حوالے سے پھر وہ کیسے نئی نئی ڈسکوریز کرتا ہے۔ بہت ہی دلچسپ موضوع، سنتے رہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والیوم 3۔ آئیے بہت محبت سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔